ناظرین کی خدمت میں سلام آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، نومبر کی 18 اور جمادی الاول کی 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. معتبر ذرائع کے مطابق لداخ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ نے حالیہ دنوں میں مشترکہ طور پر ایک جامع ڈرافٹ مسودہ تیار کر کے مرکزی وزارت داخلہ کو پیش کیا ہے، جس میں لداخ کو ریاستی درجہ دینے اور آئین ہند کے چھٹے شیڈول کے تحت خصوصی تحفظات فراہم کرنے کا باقاعدہ مطالبہ شامل ہے. لیڈران کا کہنا ہے کہ 2019 میں لداخ کو جموں و کشمیر سے الگ کر کے یوٹی کا درجہ دینے کے بعد مقامی شناخت، زمین کے حقوق، آبادی کے توازن، ثقافت اور ماحولیات کو سنگین خطرات لاحق ہوئے ہیں. ان کے مطابق ریاستی درجہ اور چھٹا شیڈول ہی لداخ کی شناخت اور حقوق کے مؤثر تحفظ کی ضمانت بن سکتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ 22 اکتوبر کو وزارت داخلہ اور لداخ قائدین کے درمیان منعقدہ ایک اہم میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں فریق لداخ کو بنیادی مطالبات پر اپنے اپنے مسودے پیش کریں گے، جن کا جائزہ لے کر مستقبل کی حکمت عملی طے کی جائے گی. اسی فیصلے کے تحت لداخ کے رہنماؤں نے قانونی ماہرین کے مکمل تعاون اور مشاورت کے بعد اس ڈرافٹ کو حتمی شکل دے کر وزارت داخلہ کو ارسال کیا ہے. مسودے کا نقل فراہم ہونے کی صورت میں آئندہ کے نشریات میں سامعین کو اہم نکات سے آگاہ کیا جائے گا. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل میں نامزد کونسلر کی تقرری کے بعد سیاسی معاملات میں نئی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. ایک جانب نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے خواتین کی مخصوص نشست پر ایک مرد امیدوار کو نامزد کیے جانے پر سخت اعتراض جتایا ہے، وہیں دوسری طرف بی جے پی کو ہی اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ذرائع کے مطابق سب ڈویژن سانکو کے اہم اور وسیع آبادی والے علاقوں ٹی ایس جی سانکو، برسو اور تیسرو بلاک سے وابستہ بی جے پی کے متعدد عہدیداروں اور کارکنوں نے اجتماعی طور پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. مستعفی کارکنان کا کہنا ہے کہ کونسلر کی نامزدگی کے عمل میں پارٹی قیادت نے ان علاقوں کے کارکنان کو اعتماد میں نہیں لیا، جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. مستعفی کارکنان نے الزام لگایا کہ پارٹی نے علاقے کے اہم مطالبات کو مسلسل نظر انداز کیا ہے اور ان پر کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. ان کے مطابق سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ دینے اور سانکو کو مکمل ڈگری کالج کے قیام کا مطالبہ عرصے دراز سے زیر التوا ہے. اسی طرح پانی کھر پہلگام روڈ کی تعمیر اور دیگر عوامی اور بنیادی سہولیاتوں سے متعلق مطالبات بھی پورے نہیں کیے گئے. بی جے پی کارکنان نے واضح کیا کہ جب تک ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیے جاتے وہ اپنے استعفیٰ واپس لینے کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا موقف ہے کہ نامزد کونسلر کی نشست خواتین کے لیے مخصوص تھی، جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مرد امیدوار کی تقرری کی گئی. اس فیصلے کو دونوں جماعتوں نے جمہوری اقدار اور ہل کونسل ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے. اس حالیہ پیش رفت نے کرگل کی سیاست میں واضح طور پر تناؤ کو بڑھا دیا اور ماہرین کے مطابق اگر مطالبات پر توجہ نہ دی گئی تو آنے والے دنوں میں مزید سیاسی کشیدگی جنم لے سکتی ہے. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے نامزد کونسلر ایڈوکیٹ ریاض احمد خان کے اعزاز میں آج سرحدی علاقہ لاتو میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں بی جے پی کی ریاستی قیادت، پارٹی کارکنان اور مقامی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب میں بی جے پی کے ریاستی صدر ٹاچی گیلسن کھاچو اور جنرل سیکرٹری پی ٹی کنزنگ نے بھی شرکت کی. اس سے قبل بی جے پی کارکنان نے کونسلر کو گاڑیوں کے بڑے قافلے کے ساتھ کرگل سے لاتو لے گئے، جہاں پہنچنے پر مقامی لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور روایتی خطق پہنا کر اعزاز بخشا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے کہا کہ وہ اپنے علاقے کے جائز حقوق کے تحفظ کے ہل کونسل میں پوری قوت کے ساتھ آواز بلند کریں گے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سرحدی علاقوں کی مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر حل
کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر بی جے پی رہنماؤں نے نیشنل کانفرنس کانگریس پر ایک بار پھر تنقید کے نشتر چلائے اور انہیں عوامی مسائل سے غافل قرار دیا۔ پارٹی لیڈروں نے رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان کے حالیہ بیان پر بھی شدید رد عمل ظاہر کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے 5ویں جنرل انتخابات میں چلسکمبو حلقے سے الیکشن لڑا تھا، تاہم انہیں نیشنل کانفرنس کے امیدوار کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہ راہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، جے پی ورلڈ اسکول، ایس پی اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کارگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فارم کی لاسٹ ڈیٹ اب 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ فارم MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا جموں بٹھنڈی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو نوگام پولیس اسٹیشن میں حادثاتی دھماکے میں ہوئے زخمی افراد کی عیادت کی۔ سری نگر کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کو فراہم کیے جا رہے علاج معالجے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس بلاسٹ کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے اور امید ہے کہ لوگوں کو جلد جواب ملے گا۔ عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں قیمتی جانیں چلی گئی۔ کن حالات میں دھماکہ خیز مواد یہاں پہنچایا گیا، کیسے تحقیقات ہوئی، دھماکہ کیسے ہوا، اس معاملے پر جوابات جلد سامنے آئیں گے اور اس معاملے پر مقامی اسپتال نے بہتر اور اچھا رول ادا کیا جو قابل ستائش ہے۔ جانی نقصان پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے حادثہ میں فوت ہوئے مقامی درزی کے اہل خانہ کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کی بھی وکالت کی۔ میں افسران سے کہوں گا کہ اس معاملے پر ماضی کی طرح متاثرہ کے اہل خانہ کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کی شب منعقد ہوا، جس میں امریکہ اور روس کی جانب سے غزہ کے بارے میں 2 مسودہ قراردادوں پر بحث کی گئی۔ اس اجلاس میں غزہ کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد 13 ووٹوں سے منظوری کی گئی۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے اجلاس میں کہا کہ غزہ گزشتہ 2 برسوں میں زمین پر جہنم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھوک عام ہے، امید کمزور ہے اور آج ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی پیش کردہ قرارداد صدر ٹرمپ کے منصوبے پر مبنی ہے اور یہ محض ایک کھوکھلا وعدہ نہیں ہے بلکہ غزہ میں جنگ بندی کی ضمانت۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ ہم حماس کے ہاتھوں میں موجود 3 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرارداد غزہ کو آزاد اور دہشت گردی سے پاک بنانے کی ضمانت دیتی ہے اور اس پر مثبت ووٹ دینا غزہ اور اسرائیل کی ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔ الجزائر کے نمائندے نے کہا کہ قرارداد صدر ٹرمپ کے جامع منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب اور اسلامی ممالک نے قرارداد کے حتمی مسودے کی حمایت کی ہے اور ہم فلسطینی عوام کے فیصلوں اور نمائندوں کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد اقوام متحدہ کے اس یقین کی عکاسی کرتی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا حل ممکن ہے اور یہ الحاق، قبضے اور جبری ہجرت کی مخالفت کرتی ہے۔ الجزائری نمائندے نے زور دیا کہ اب وقت ہے کہ عالمی برادری غزہ کی تعمیر نو میں مدد کرے۔ روسی نمائندے نے کہا کہ ہم اس قرارداد کی آسانی سے حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 2 ریاستی حل کے فریم ورک سے مطابقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد
قرارداد میں غزہ کی انتظامیہ کو فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا وقت کا کوئی واضح خاکہ نہیں ہے اور یہ غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کر سکتی ہے۔ چینی نمائندے نے کہا کہ قرارداد غیر شفاف ہے اور اس میں فلسطین کی خود مختاری اور ملکیت کو پوری طرح شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی اجماع کو کمزور کرتی ہے۔ برطانوی نمائندے نے کہا کہ ہم نے قرارداد کو مثبت ووٹ دیا کیونکہ یہ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ غزہ کے راستے کھولے جائیں اور امداد بلا رکاوٹ پہنچائی جائے۔ سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے امریکہ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ روس اور چین نے غیر جانبدار رہتے ہوئے ووٹ دینے سے اجتناب کیا۔ یہ تھے ہفتے کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔